بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإله من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. حضرات سامعین، نوجوانان اسلام، بہت ہی محترم، مکرم، معتبر، مستند، معتمد حضرات علماء کرام، بالخصوص شاعر اسلام مہمانان خصوصی جناب حافظ اشفاق بہرائچی صاحب، اسی طرح سے حضرات علماء کرام جو اپنی آمد سے زینت کو اسٹیج بخشے ہیں، میں ان تمام حضرات کا بھی تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. وقت دامنگیر ہے، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کو سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے. حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں اسٹیج پر، اس وجہ سے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں بھی آ گیا اور میری بات بھی بغیر کسی تاخیر و تمہید کی ہوگی. اور آخر میں ایک گزارش ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگ میرا آخر تک ساتھ دیں گے. ساتھ دیں گے نا بھائی؟ ساتھ دیں گے آخر تک انشاءاللہ. آخر کا تھوڑا سا اشارہ کم ملا تو بیدار کرنے کے لیے میں ایک واقعہ اکثر بیشتر سنایا کرتا ہوں. گزشتہ پروگرام کھاڑی میں بھی ایک واقعہ سنایا تھا. شاید آپ لوگوں نے ایک لطیفہ یا ایک مقولہ سنا ہوگا، ٹوپی پہنانا، یا جس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کو ٹھگ لے تو بولتے ہیں کہ ٹوپی پہنا کے چلا گیا. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو یہ آخر بنا کیسے، یہ مقولہ نکلا کہاں سے، میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اس کو بتا رہا ہوں. کہ ایک مرتبہ ایک مداری، کھیل دکھانے والا، ڈگڈگی بجانے والا ایک گاؤں میں آیا اور آنے کے بعد بیچ گاؤں میں ایک کھمبا گاڑ دیا اور اس کے اوپر ایک ٹوپی پہنا دیا. اب وہ اعلان کرنے لگا کہ بھائی یہ ٹوپی ہے، اس ٹوپی کی ایک خاصیت ہے، ایک خوبی ہے. ایک خوبی یہ ہے، اگر کوئی بندہ اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھ لے، اپنا تاج بنا لے، تو اس کا کمال یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے جنت اور یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ دیکھ لے گا. یہ نعرہ لگانے لگا، اعلان کرنے لگا. اس اعلان کو سن کر بستی کے سارے لوگ جمع ہو گئے. بادشاہ بھی جمع ہوا، وقت کا جو بادشاہ تھا. اور بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو تو ٹوپی پہن کے کیا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں اس ٹوپی میں یہ خوبی ہے؟ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو بھیجا. تو وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، دیجئے میں ٹوپی پہنتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا سچ میں حقیقت میں مکہ اور مدینہ یہیں بیٹھے بیٹھے دکھ جائے گا. اب وہ وزیر ٹوپی پہننے کے لیے آگے بڑھا تو جو کھیل دکھانے والا مداری تھا وہ کہا کہ رکیے ابھی وزیر صاحب، رکیے، جلدی مت کیجئے، ٹوپی پہنیے گا، مکہ مدینہ بھی دیکھیے گا، لیکن ایک شرط ہے. تو کہا کہ کیا شرط ہے؟ شرط بھی بڑی عجیب اس نے بتائی کہ شرط یہ ہے، جو صحیح نسب والا انسان ہوگا، جو صحیح باپ کی اولاد اور صحیح باپ کی نسل سے ہوگا، وہی اس ٹوپی کے ذریعے سے مکہ مدینہ دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی صحیح نسب کا انسان نہیں ہوگا، یعنی جس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، وہ اس ٹوپی کو پہننے کے بعد بھی مکہ مدینہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اب وہ بیچارہ سوچنے لگا، اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں نہیں دکھتا ہے، پھر بتا دیتا ہوں تو کہے گا کہ یہ تو صحیح نسب نہیں والا، یعنی حرامی ہے. بہرحال ٹوپی پہن لیا. اب جب ٹوپی پہنا تو جو مداری کھیل دکھانے والا تھا اس نے کہا کیا آپ کو مکہ مدینہ دکھا؟ کیسا ہے مکہ، کیسا ہے مدینہ؟ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا، بولوں تو کیا بولوں؟ اگر بولتا ہوں کہ نہیں دکھ رہا ہے تو سارا مجمع کہے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ صحیح نسب والا، صحیح نسل والا نہیں ہے، اس کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. کیا کرتا نہیں کرتا؟ کہا کہ ہاں بالکل کلیئر، مکہ بھی دکھ رہا، مدینہ بھی دکھ رہا، یہ تو سیدھا مکہ اور ادھر دائیں طرف مدینہ دکھ رہا ہے. بادشاہ بھی حیران کہ یار یہ تو غضب ہے. اب بادشاہ خوشی کے مارے انعام دینا چاہا کہ نہیں، اس کو انعام بھی تو ملنا چاہیے. جس ٹوپی کا یہ کمال ہو، جس کی یہ خصوصیت ہو، جس کے اندر یہ خاصیت ہو، تو بھائی ظاہر سی بات ہے کچھ انعام ملنا چاہیے. جو سفر ہزاروں کا ہوتا ہے، جو سفر کئی پریشانیوں کے بعد
علی جہاں جلدی نہ کیجیے، صبر کیجیے، آپ انعام مت دیجیے، آپ بھی ایک بار دیکھ لیجیے نا پہن کے، آپ بھی ایک بار ٹرائی کر لیجیے، کہیں آپ کا انعام ضائع نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اچھا جی چلو پہن لیتے، اچھی بات ہے، تاکہ ہم انعام دیں گے تو یہ تصدیق ہو جائے گی۔ چندہ دیتے تو کہا سچ میں مدرسہ کون چلاتے؟ فلاں۔ اچھا جہاں فلاں صاحب کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو چندہ ملنا چاہیے، تو چلو ٹھیک ہے میں ٹوپی پہن لیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں مکہ اور مدینہ دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے۔ اب جب بیچارہ ٹوپی جو پہنا بادشاہ سلامت، تو وہ ٹوپی کہاں سے مکہ دکھتا، کہاں سے مدینہ دکھتا؟ اب بادشاہ اس سوچ میں پڑا، مکہ بھی نہیں دکھتا ہے، مدینہ بھی نہیں دکھتا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے تو سارے لوگ کہیں گے کہ وزیر صحیح، نسب صحیح، نسل والا ہے اور بادشاہ حرامی ہے۔ اب یہ بادشاہ بیچارہ کیا کرتا نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ ارے تم تو مکہ مدینہ ہی دیکھے نا، یہ دیکھو سیدھا مجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے، مکہ بھی مدینہ بھی سیدھا جنت، ایک قدم آگے بڑھ کے مجھے نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ٹوپی اتر گئی، اب بہت سارا انعام دیا گیا، بہت سارا انعام بٹور لیا، چلا گیا، ٹوپی پہنا کے چلا گیا۔ تو یہیں سے نکلا ہے ٹوپی پہنا کے چلا جانا۔ چند دن کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، سچ بتاؤ یہاں پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، سچ بتانا تم جو اس دن ٹوپی پہنے تھے سارے لوگوں کے سامنے، وہ جو مداری والا ٹوپی پہنایا تھا، سچ بتاؤ تم کو مکہ مدینہ دکھا تھا؟ اب یہ سوچا وزیر اگر میں بتا دوں کہ نہیں دکھا تھا تو کہے گا کہ جھوٹ پھر بولا، مجھے پھنسایا، قتل کر دے گا۔ تو اس وزیر نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت عالی جہاں آپ نے جو دیکھا وہی میں بھی دیکھا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ارے میں تو کچھ بھی نہیں دیکھا، تو کہا حضرت وہی حال میرا بھی ہے۔ یہ ٹوپی پہن کے چلے گئے۔ جانتے ہیں نا سارے لوگ، اگر آپ لوگ دل جمی کے ساتھ سنیں گے، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی بھی آئیں گے، ان کے بعد بھی سنیں گے، تو پھر آپ لوگ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر دل جمی سے نہیں سنیں گے میں بھی ٹوپی پہنا کے بھاگ جاؤں گا۔ اب آپ فیصلہ آپ کریں گے، ٹوپی آپ کو پہننا یا مجھے پہننا ہے۔ بہرحال مجھے حکم ملا ہے اور ضرورت بھی ہے کہ مجھے تعمیر مسجد پر، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت پر دو چار باتیں گزارش آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بھی پیش کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں آپ کے بیچ زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، چونکہ مجھے اور آپ کو سب کو بڑے مقرر، خصوصی مقرر کو سننا دیکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی یہ روایت نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے سانس بند ہو جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، دنیا والے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں، سارے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، انسان کے مرنے کے بعد، سانس کے ختم ہو جانے کے بعد، آنکھ کے بند ہو جانے کے بعد، ملک الموت کے ملاقات کے بعد اس کے سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ثواب اسے ملنے والا نہیں، کوئی گناہ ملنے والا نہیں، یعنی کہ انسان کے اعمال کے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں، جتنی کھڑکیاں ہو سکتی ہیں، جتنے راستے ہو سکتے ہیں، وہ سب کے سب بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سے تین دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، میں مثال سے سمجھاؤں گا کہ جب انسان مر گیا، انسان کی آنکھیں بند ہو گئی، سانس رک گئی، اس کے اعمال بند ہو گئے، اب جب دنیا والے اسے قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر میں دفن کر دیتے ہیں، تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ایک چیز ہے اس کے اعمال، ایک چیز ہے اس کے رشتہ دار، ایک چیز ہے اس کی دولت، اس کے رشتہ دار، اس کی دولت، یہ دونوں چیزیں واپس آتی ہیں۔ ایک چیز اس کے ساتھ رہتی جو اس نے کیا، چاہے وہ اعمال برا ہو یا اچھا ہو، یہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے دروازے بتائے ہیں کہ اگر انسان کی روح، انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر بھی تین ایسے دروازے ہیں کہ جہاں پر اسے ثواب ملتا رہتا
تین دروازے ایسے ہیں، اگر انسان ان تین دروازے کو جان لے، ان تین دروازے کو استعمال کر لے، ان تین دروازے کو کھول کے چلے جائے تو آخر وقت تک اسے ثواب ملتا رہے۔ وہ کیا ہے تین دروازے؟ الا من صدقۃ جاریہ، ایک ہے صدقہ جاریہ۔ اس صدقہ جاریہ کیا ہے وضاحت آئے گی۔ ایک دوسرا دروازہ ہے او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر گیا، پڑھا کر گیا، سکھا کر گیا، کتاب لکھ کر گیا، کتاب بانٹ کر گیا، جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے ساری انسانیت مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، یہ دوسرا دروازہ۔ ایک تیسرا دروازہ او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یہ تین ایسے دروازے ہیں کہ جہاں پر اسے ان تین دروازوں کے واسطے سے ثواب ملتے رہتے ہیں۔ آپ سب نے فضائل اعمال نام سنا بھی ہوگا، کتاب آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے تین واقعہ نقل کیا اس حدیث کے ذیل میں۔ میں اس تین واقعے کو حدیث سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہوں، یعنی سپورٹ لیتا ہوں اس تین واقعے کا۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا اس کے ذیل میں کہ ایک بندہ تھا جس کا نام حضرت صالح، بعض کتابوں میں رضی اللہ تعالیٰ اور بعض میں رحمت اللہ علیہ، بہرحال ایک بڑے اللہ والے تھے، صالح ان کا نام تھا۔ یہ جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے جامع مسجد جایا کرتے تھے۔ تو رات کو جب یہ تہجد کے لیے جامع مسجد جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبرستان آیا، اور وہاں پر یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، 2-4 منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کر لیتے۔ جیسے ہی وہ قبرستان میں ایک قبر پر سہارا لگا کر بیٹھتے ہیں تو لکھا ہے حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو کہ حضرت صالح نے جس طرح اس قبر پر ٹیک لگا کر سہارا لگا کر لیٹ گئے تو لکھا حضرت آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگتی ہے تو وہ دیکھتے ہی ہے کہ اچانک خواب، آنکھ جب لگ گئی تو خواب دیکھا انہوں نے کہ اچانک ساری قبریں شق ہو گئی، پھٹ گئی، اور ان قبروں سے جتنے مردے تھے وہ مردے نکل کر چلنے لگے، گھومنے لگے۔ سارے مردے اچھے پوشاک میں، اچھے لباس میں تھے، اور جب قبر شق ہونے کے بعد سارے مردے منتشر ہو گئے، اور منتشر ہونے کے بعد کچھ چننے لگے، کچھ بیچنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی لمحات میں آسمانوں سے چند فرشتے آتے دسترخوان لے کر، جس میں ہزاریں نعمتیں ہیں، اور ہر قبر کے لوگ، ہر مردے ایک ایک دسترخوان لیتا ہے اور سیدھا قبرستان چلا جاتا ہے۔ حضرت صالح نے بیان کیا ہے کہ میں نے اس خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ ایسا بھی اس قبر سے نکلا جو بالکل پھٹے پرانے کپڑے میں تھا، اور جس کے بدن پر گرد و غبار تھے، اور وہ بندہ جب نکلا مایوس نکلا، قبر سے نکل کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، اور جب سارے مردے اپنا دسترخوان لے کر کے قبروں میں چلے گئے، اپنے بلوں میں گھس گئے، اپنے گھروں میں چلے گئے، تو وہ نوجوان جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا، جو اچھے پوشاک اور اچھے لباس میں نہیں تھا، حضرت نے لکھا ہے واقعہ کہ وہ نوجوان نکلا تھا مایوس ہو کر، نکلا تھا پرانے کپڑے میں، اور جب دسترخوان آیا اس میں بھی اسے کوئی ہاتھ کچھ نہیں لگی، محرومی ہاتھ لگی، اور خالی ہاتھ دوبارہ اپنی قبر میں چلا گیا۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے، یہ سارا واقعہ فضائل اعمال جلد 2 میں موجود ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے کہ پھر ساری قبریں اچانک شق ہوتی پھٹتی ہے، پھر اسی طرح مردے نکلتے ہیں، پھر وہ نوجوان جو اکیلا نکلا تھا اور پھٹے پرانے کپڑے میں اور بغیر کسی کچھ لیے خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ تو حضرت نے پوچھا اس نوجوان سے، خواب کی بات ہے، نوجوان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ سارے مردے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چنتے ہیں، تو نہ کچھ چنتا ہے اور نہ کچھ لیتا ہے، خالی ہاتھ نکلتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ نوجوان رو کر نقل کیا، اپنا واقعہ بتایا کہ بات دراصل یہ ہے، یہ جو جتنے لوگ قبر سے نکلتے ہیں اور کچھ چنتے ہیں اور آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور نعمتوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی رشتہ دار، ان کے دوست و احباب، ان کے والدین، ان کے ماں باپ، ان کے مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ان کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے نام پہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کے نام پہ قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں، ان کے نام پہ اپنی نفلی عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں،
نوجوان تھی جس کی وجہ سے اس نے دوسری شادی کر لی، باپ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ماں بھی مجھے بھول چکی ہے۔ اے بزرگ، اگر تم میرے لیے خیر خواہ ہو، میرے لیے ہمدرد ہو، میرے لیے اگر اپنے دل میں کچھ درد، کچھ کڑن، کچھ چبھن محسوس کرتے ہو تو ایک درخواست ہے کہ میری اس ماں سے ایک درخواست کر دینا کہ تمہارا بیٹا روزانہ خالی ہاتھ نکلتا ہے، خالی ہاتھ واپس جاتا ہے، اگر تو اس بیٹے کے لیے 1 روپے صدقہ کر دے، اس بیٹے کے لیے 1 آیت پڑھ کے بخش دے، اس بیٹے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے بخش دے تو اس کا بھی کچھ بن جائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے حضرت نے واقعہ کہ وہ حضرت آتے ہیں اور اس کی والدہ سے کہتے ہیں بتاؤ تمہاری کوئی اولاد تھی یا نہیں؟ وہ والدہ کہتی ہے ہاں ایک اولاد تو تھی جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضرت نے سارا ماجرا، سارا واقعہ اس کی ماں کو بیان کیا تو لکھا ہے حضرت نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو کہ اس ماں نے روتے ہوئے اس حضرت کے حوالے چند روپے، چند دینار، چند درہم حوالے کیے اور کہا کہ یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ دینار میرے اس بیٹے کے نام پہ جس کو چاہے دے دو، مسجد میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو، غریب مسکین یتیم کو دے دینا۔ چنانچہ جب دوسری مرتبہ وہ خواب دیکھتے ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ جس طرح سے دوسرے لوگ خوش خرم قبروں سے نکلتے ہیں، خوش خرم انعام لے کے قبروں کے اندر جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ نوجوان جو کل مایوس نکلا کرتا تھا، وہ نوجوان جو کل رویا ہوا آتا تھا، آج وہ بھی خوش خرم نکلتا ہے اور خوش خرم جاتا ہے۔ یہ ہے او من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ اس کی وضاحت، اس پر فضیلت نہ دینے پر وعید کو بیان کیا ہے۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی تھی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آج آپ بتائیں کیا اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو کوئی ٹینشن، کوئی خوف، کوئی غم نہ ہو؟ ایسا ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھے کیسے ہیں، اگر نیگیٹو ذہن والا آدمی کہے گا چل رہے ہیں جیسا بھی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، یہ دقت ہے، ادھر قرض ہے تو فلاں ہے فلاں ہے۔ خلاصہ یہ نتیجہ کے طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں یا ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن میں تو بہرحال ضرور ہے، ہر انسان ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اے قرآن کے ماننے والوں، حدیث کے ماننے والوں، نبی کے دیوانوں، قرآن کے پڑھنے والوں، اللہ کے لیے مر مٹنے والوں، کیا میں ایک ایسا نسخہ بتاؤں، کیا میں ایسی دوائی بتاؤں جس نسخہ کو استعمال کرنے سے، جس دوائی کو استعمال کرنے سے، جس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کا ہر حرف سچا ہے، صادق ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، جب قرآن ہم اور آپ کوئی بھی پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ میرے پڑھنے والے سن، اگر پڑھنا ہے تو شروع سے پڑھ، اور کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یاد رکھ، یہ قرآن تم پڑھنا چاہتے ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آگے پڑھ، عقیدہ بنا یہاں کہ جو قرآن تم نے ہاتھ میں لیا، جس قرآن کو پڑھنے کے لیے تم نے شروع کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایسی کتاب، ایسی پاک پوتر کتاب جس میں 14 پارے میں کہا تھا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، چاروں طرف سے کہیں سے کوئی کمی، کوئی بطلان، کوئی کجی نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، ایسی پاک، ایسی پوتر، ایسی اچھی پکی سچی کتاب بتاتی ہے۔ کیا ایک میں ایسا نسخہ بتاؤں، کیا ایک میں ایسا ٹیبلٹ دوں جس کے استعمال کرنے سے، جس کو اپنی زندگی میں لانے سے کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوف نہیں؟ تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے، یقیناً بڑا نسخہ ہے، بشرطے کہ میرا عقیدہ صحیح ہو، میرا ایمان مضبوط ہو، میرا یقین مضبوط ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، سرن، چھپا کر، او سرا وعلانیہ، یا اعلان کر کے،
فلہم اجرہم عند ربہم. تو اللہ نے کہا بشارت دے دو ایسے لوگوں کو، خوشخبری دو ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے میرے لیے اللہ کے راستے میں رات کو بھی خرچ کیا ہے، دن کو بھی خرچ کیا ہے، اعلان کر کے خرچ کیا ہے، چھپا کر کے خرچ کیا ہے. فلہم اجرہم عند ربہم. اس کا سارا بیلنس، اس کے سارے خزانے اللہ کے پاس محفوظ ہے. آپ بتائیں، ہم بتائیں، سب بتائیں، کیا اگر ہم اپنا پیسہ کسی دنیاوی اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں ہمیشہ ہر حال میں یہ ڈر، یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس بہانے سے کٹ جائے. میں کل کی بات بتاؤں، میرے اکاؤنٹ سے 2000 روپے کٹ گئے تو کب کس کے پیسے کٹ نہ جائے معلوم نہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں ایک ایسا اکاؤنٹ بھی ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ایک ایسا اکاؤنٹ ہے. جی ہمارے حضرت صاحب آ چکے، اللہ قبول ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب مولانا ابو طالب رحمانی، جناب مولانا ابو طالب رحمانی، جناب مولانا ابو طالب رحمانی. آپ لوگ پورا پرجوش استقبال کیجئے. جناب مولانا ابو طالب رحمانی، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرما. آپ لوگ استقبال کیجئے. جناب مولانا ابو طالب رحمانی. حضرات اور 2-4 منٹ کا وقفہ، حضرت آ چکے ہیں، ان آپ سے مخاطب ہوں گے. جلدی ہمت کیجئے آپ لوگ، ابھی اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو اختیار ہوگا. آپ لوگ ہمت کیجئے. آپ جناب امیر خسرو صاحب کی طرف سے 10,000 اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی مال میں، ان کی عزت میں، آبرو میں حفاظت اور برکت عطا فرمائے، ان کی تجارت میں ترقی عطا فرمائے. چلے جلدی آپ لوگ ہمت کیجئے. ابھی آپ کے جو مہمان خصوصی، ہم سب کی جو دلی خواہش ہے وہ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں. آپ لوگ جلد ہمت کیجئے اور جلدی. آپ کے پاس چادر تو جانا وہ تو ہے ہی، لیکن اگر آپ لوگ خود سے آ کر کے یہاں دے دیتے ہیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. آپ نے اپنے گھروں سے یہاں تک آیا، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. جناب شاہ عالم صاحب 5,000 مہدی پور سے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے. اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکت حفاظت عطا فرمائے. اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرمائے، دین کے لیے ان کو قبول فرمائے، ان کا سایہ تادر قائم و دائم فرمائے. چلیے آپ لوگ جلدی ہمت کریں. اور میری ماں بہنیں، آپ بھی اللہ کے لیے، دنیا والوں نے بہت کچھ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے لیے خرچ کر کے گئے ہیں. میری ماں بہنیں، آج کا یہ اجلاس، آج کا یہ جلسہ مجھے اور آپ کو پکار کے کہتی ہے کہ آج اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے آپ کو موقع دیا گیا ہے، آپ سے مطالبہ رکھا گیا ہے. اس لیے میری ماں بہنیں، آپ بھی ہمت کریں. اگر آپ ایک پیسر دے دیتے ہیں، اگر آپ ایک زیور اللہ کے لیے دے دیتے ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن میرے اور آپ کے لیے ذریعے نجات اور آخرت کے لیے ایک بہت بڑا انمول تحفہ ہو جائے گا. اس لیے میری ماں بہنیں، آپ بھی ہمت باقی رکھیں اور آپ بھی عنایات سے نوازتے رہیں. اور ادھر جب تک آپ کے پاس چادر نہیں پہنچ جاتا ہے، آپ خود یہاں آ کر بھی دے سکتے ہیں. آپ کا جس طرح سے دل چاہے تعاون کر سکتے ہیں. آج اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے آپ سے مانگا پکارا جا رہا ہے. آپ سے ایک بھیک کی طرح دامن پھیلایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے، ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ اپنے پیسے کو لے کر مدرسے والے کے پاس، فقیروں کے پاس پہنچیں گے، یہ میری زکوٰۃ کی رقم لے لے. لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. اتنے مالدار ہو چکے ہوں گے کہ ان کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے گا. اس لیے مسلمانوں، یہ وقت میرے لیے، آپ کے لیے بڑا موقع کا وقت ہے. اس موقع کو غنیمت جانے، ہاتھ سے جانے نہ دیں. اس لیے ہمت کریں اور نام لکھاتے رہیں. ایک صاحب کی طرف سے 500، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ان کے لیے ایک بہترین گھر محل بنائے. اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرمائے. اور ہمت کیجئے بھائی، اور ہمت کیجئے. جب تک آپ کو چادر نہیں پہنچ جاتا ہے، آپ یہاں بھی آ کے نام لکھوا سکتے ہیں. جس طرح سے آپ کا یہ کام جلدی ہوگا، فوراً ہمارے مہمان خصوصی آپ سے، ہم سے، سب سے ہم کلام ہوں گے. اس لیے آپ لوگ تھوڑا جلدی کریں گے تو زیادہ حضرت کو سنیں گے، دیکھیں گے، پہچانیں گے، پڑھیں گے حضرت کو. اس لیے آپ لوگ تھوڑا جلدی کریں، آپ لوگ تھوڑا جلدی کریں. اگر آپ لوگ خود سے آ کر کے دے دیتے ہیں، اس میں بھی کام ہوتا ہے اور اس میں بھی حضرت کا وقت بچتا ہے اور حضرت کو ہم خوب سن سکتے ہیں. اس لیے آپ لوگ تھوڑا ہمت کیجئے، آپ لوگ ہمت کیجئے. ادھر
میں جو وہ واقعہ بتا رہا تھا کہ شاہ بہلول والا، یہ وہ واقعہ تھا کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کا جو پہلا پارہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایک آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مان لیتے ہیں، بن دیکھے اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ایک آیت کے بعد اللہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، در حقیقت یہی ہدایت والے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ جناب ناہید صاحب بڑیا ڈانگی 5000، جناب ڈاکٹر قیصر صاحب بڑیا ڈانگی 10,000، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت، حفاظت نصیب فرمائے۔ دیکھیں آپ لوگ ہمت کرتے رہے، یہ کام انشاءاللہ ہوگا۔ یہ تو طے ہے کہ مسجد بننا ہے گی، یہ تو طے ہے کہ ہر کچے پکے گھر تک اللہ کا پیغام پہنچ کے رہے گا، لیکن کمال تو یہ ہے اس پیغام کے پہنچنے کے لیے، مسجد کے بننے کے لیے اپنے کو استعمال کرتے، کمال یہ ہے۔ جناب یہ کھاڑی سے تشریف لائے ہیں جناب آفاق صاحب، ان کی طرف سے 500 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ مولانا شاہ عالم صاحب کی طرف سے 1000، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیں کام ہو رہا ہے، کام تو ہونا ہی ہے، اتنا تو کنفرم ہے کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داری خود لے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑے نا کہ قرآن اللہ ہاتھ میں پکڑیں گے اور کہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، چھین نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حافظ بنا کے قرآن کی حفاظت کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا جناب اختر صاحب بگور ہاٹ 5000، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکت نصیب فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کا پیغام قیامت تک چلے گا۔ کمال سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ میں اس کے لیے استعمال ہو جاؤں، یہ تو بن کے رہے گی، مسجد تیار ہو کے رہے گی۔ جناب مولانا غریب الحسن صاحب 2000، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عزت آبرو میں حفاظت فرمائے۔ دیکھیں اگر میں اور آپ اللہ کے لیے 1 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، کل میری آنکھ بند ہو جائے گی، لیکن کوئی بندہ ہوگا مسجد کا دروازہ کھولے گا اور رات کے آخر وقت میں آنسو ٹپکائے گا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ آنسو ٹپکا کے نیکی کمائے گا اور میں لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے وہ ثواب لیتا رہوں گا۔ کتنا اچھا موقع ہے، کتنا سنہرا موقع ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس موقع سے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے لیے ذریعہ آخرت، اپنے لیے ذریعہ نجات، اپنے لیے قیامت کے دن باعث نجات کے طور پر کچھ نہ کچھ مسجد کے لیے اکٹھا کریں۔ آج ہم 1 روپیہ دیتے ہیں، کل وہ 1 روپیہ نہیں 1 لاکھ سے بڑھ کر ہوگا۔ ابھی جو میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ کتنا بڑھائیں گے؟ اللہ نے اس کو مخفی رکھ دیا، چھپا دیا۔ مطلب کیا؟ 22 بیٹی نوجوان کمیٹی کی طرف سے 1000 روپے، اللہ اس کمیٹی کو، اس جماعت کو، اس گروہ کو مضبوط بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ آمین کہیے۔ بس اب ختم ہو جائے گا، آپ لوگ جلدی ادھر رومال والے تھوڑا جلدی کر لیں، اور آپ لوگ مہربانی ہوگی جو آپ لوگ اپنے لیے اللہ کے گھر میں دینا چاہتے ہیں اگر آگے دے دیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ جناب عارف صاحب بڑیا ڈانگی 2000، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عارف سے عارف باللہ بنا دے، اللہ کا پہچاننے والا بنا دے۔ بہرحال اس طرح سے کام ہو رہا ہے، آپ لوگ تھوڑا جلدی کی کریں، اور جو پیچھے باقی ہیں اگر آپ لوگ خود سے آ کر کے دے دیں، اور ایک آخری موقع بعد میں بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ اور جو بچے ہماری ماں بہنوں میں چادر پھیل گیا کیا وہاں تک پہنچ چکا ہے، ابھی تھوڑا سا باقی ہے۔ میری ماں بہنیں آپ بھی ہمت کیجئے، آپ کو وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے حضرت سمیہ، اسی طرح سے ہزاروں صحابیات کے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ مومنہ ہے، یہ وہ ام المومنین والمومنات ہے کہ جن کی قربانیاں، جن کی تعلیمات احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے نبی کو حوصلہ دیا تھا۔ تو آج میں اپنی خاتون سے، اپنی ماں بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آج آپ سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں، مسجد کے لیے
لیے آپ سے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک مطالبہ، ایک سوال کیا گیا ہے، تو آپ بھی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق مکمل پورا حوصلہ اور مکمل حصہ لیں۔ اللہ آپ کے دینے کو بھی قبول فرمائے، آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے، آپ کے اس طرح کے قربانیوں کو باعث نجات بنائے۔ ہو گیا ہو گیا تو اطلاع کر دے بھائی، جیسے ہو جائے فوراً اطلاع کر دے، میں آپ کے بیچ میں حائل نہیں رہوں گا، ہوتے ہی فوراً اطلاع کریں۔ دیکھیے یہ بہت بڑا ایک کام انشاءاللہ میرے اور آپ کے تھوڑے سے چھوٹے سے توجہ سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ لوگ توجہ رکھیں اور تھوڑی سی فکر لگائے رکھیں، انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا، اور ماشاءاللہ بڑھ بھی رہا ہے، اور اچھے خاصے بڑے بڑے نام بھی آ چکے ہیں۔ اللہ ان تمام کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ ہمت کرتے رہیں، اور ادھر جیسے ہی ہو، ہماری ماں بہنوں میں چادر دوڑ رہا ہے، جیسے ادھر مکمل ہو جائے فوراً اطلاع کریں، ہم اسٹیج چھوڑ دیں گے، فوراً اطلاع کر دیں ادھر سے، اور ادھر ہو گیا۔ اور اگر کوئی دوبارہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا والی بات تو اور چیزوں میں چلتی ہے، کہ اچھا ہوتا کہ ایک بار دی ایک بار اور دے دیتے ہیں تو یہ سونے پر سہاگا نور علی نور ہو جائے گا۔ اگر کوئی اتنا بھی ہمت رکھتے ہیں، کسی کے اندر اتنا جگر کلیجہ ہے، تو آپ استعمال کریں اپنے جگر اور کلیجہ کو، ہمت کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے دینے کو قبول کرے گا۔ اللہ آج اپنے گھر کے لیے، اللہ کے لیے آپ سے چھوٹا سا، اور اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا گیا ہے، اس امید کے ساتھ، اور ماشاءاللہ آپ لوگ مکمل نکھرے ہیں، اور آپ لوگ مکمل کامیاب اترے ہیں کہ بڑھ چڑھ کر اور مکمل آپ نے حصہ لیا، تعاون دیا ہے۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ یہ آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تعاون سے اتنا کام آگے بڑھا ہے۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو، ہم سب کے آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ آپ نے بہت حصہ لیا، اللہ آپ کو، ہم سب کو قبول فرمائے۔ ایک آخری درخواست، اگر آپ بعد میں بھی چاہیں، کل پرسوں کام آپ کا دیکھ کر کے بھی، تو آپ دے سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ جناب حسنین صاحب 5000، ان کا نام لکھ لیں، جناب حسنین صاحب 5000، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے بھائی، آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، یہاں بھی نام لکھا ہے، یہاں عمومی آپ کے لیے آپ کا نام لے کر کے دعا کرتے ہیں، اور اگر آپ بعد میں دیں گے تو انشاءاللہ ان کا نام بھی محفوظ ہوگا۔ ہم کسی مدرسے میں بھی رہیں گے، آپ کے لیے وہاں بھی دعا ہوگی، آپ کے لیے دنیا کے لوگ آمین کہیں گے۔ یہاں عمومی دعا، عمومی آمین آپ کے لیے ہوتی ہے، کہیں خصوصی دعا بھی ہوگی۔ تو بہرحال آپ کے لیے وقت اور موقع ہے، آپ اپنے وقت اور اپنے موقع کو بھرپور استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، بس اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر مکمل کامیاب اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔